خطابت کا تمہاری ساری ملت آپ کرتی ہے اور آئیے تشریف حضرت آپ ہی کے مشاق ہے آئیے تشریف حضرت آپ ہی کے مشاق ہے اہل تشریف کیا ہے فرشتے مشاق ہے کرسی خلافت پر ممبر نور پر خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مفتی نثار علی صاحب الحمد لله الذي وصفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حببوا أولادكم ثلاثة خصال حب النبي وحب أهل بيتكم ومن تلاوة القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين والكبير الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله الكرام وآله الكريم وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنی یمن نہ رہے اللہ اکبر میزن سنی یمن نہ رہے اللہ اکبر میزن دم کرو پکڑو عمر عثمان و حیدر میزن قادری یم نہ رہے یا غوث اعظم میزن قادری یم نہ رہے یا غوث اعظم میزن دم دا شیخ احمد رضا کا خطر عالم میزن دم دا شیخ احمد رضا کا خطر عالم میزن. درود و سلام کے بعد ممبر نور عبد الوہاب فضیلت الشیخ مناظر اہل سنت فاتح گوئنگی شیر گوئنگی حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی عبد الحنان صاحب اللہ دامت اللہ علیہ، ان کے علاوہ سیاح ایروپولیس حضرت علامہ مولانا شمسیر صاحب کی اللہ مدازل النورانی، حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی فیضی صاحب کی اللہ ناظم اعلیٰ ربانی و مبانی جامعہ خاتون جنت، شاعر اہل سنت بلبل تاج مدینہ طوطی رضا جناب حلیم زینت صاحب کی اللہ مدرسہ نورانی و دیگر علماء اہل سنت جن کی اسماء سے میں واقف ہیں، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سر شام سے لے کر نعت و منقبت و بیانات بچوں کے مکان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علامہ ذوالفقار علی فیضی صاحب کی خواہشیں اور ان کی اہلیہ محترمہ نے جو محنت و مشقت کی آج آپ کے سامنے اسٹیج پر ہے. آپ نے سنا اور دیکھا. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس ادارے کو ایک دین کا عظیم قلعہ بنا، زیر تعلیم بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، عالم باعث بنا. اور یہ محنتیں، یہ مشقتیں کافی دنوں کے محنت شافتہ کے بعد یہ پھل
جو آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم نے دیکھا ننھا سا بچہ جسے صحیح طور پر بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، وہ بھی کلمہ شریف پڑھتا ہے اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ وہ علماء نے کہا تھا نا کل نائن مارچ رکھو بھی برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، آنے سے وہی چیزیں گرتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سکھانے والے اچھے ہوں تو پھر سیکھنے والا اچھا ہی بنا کرتا ہے، کیونکہ صحبت سے اور غربت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں، ابھی ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب وہ ناظم صاحب کے ساتھ بڑی پیاری پیاری سی باتیں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے نا، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بس ساس کیسا ہوگا۔ یقین مانے سچ بات ہے، یہ سچ ہے یہ اور حقانیت پر مبنی ہے یہ بات جو ناظم صاحب نے فرمایا، اور میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں۔ در حقیقت پورے دیگ کو کھا کر کے چاول چین نہیں کیا جاتا، بس ایک چاول کھایا جاتا ہے اور باورچی بتا دیتا ہے کچا ہے یا پکا۔ اسی طرح سے جو علامہ صاحب قبلہ نے محنت کی حضور فاتح گوئندی کی رعیت میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب عالم اچھا ہوگا، علمائے ربانی ہوں گے، علمائے حق کی جماعت ہوگی، تو پھر جہاں کوئی بہکانے والا نہیں آ سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا یہاں بہکانے بھی کیا آئے گا بہروپیہ کوئی، ارے یہاں تو ہر طرف بیٹھے امام محمد رضا والے، جہاں تو ہر طرف بیٹھے امام محمد رضا والے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، خود سے چل کر نہیں یہ شعر و سخن آئے ہیں، خود سے چل کر نہیں یہ شعر و سخن آئے ہیں، ارے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آئے ہیں۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں ایک نورانی جمعے کا ننھے ننھے سے بچے، ننھی ننھی سی بچیاں اللہ کے رسول کی حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اعطوا اولادکم من ثلاث خصال، اپنے بچوں کو تعلیم دو تین چیزوں کی۔ اعطوا اولادکم من ثلاث خصال، تین چیزوں کی تعلیم دو۔ آقا فرماتے ہیں تین چیزوں کی، حب اہل بیتکم، حب نبیکم، ومن تلاوت القرآن۔ یہ تین چیزیں سکھاؤ بچوں کو، نبی سے پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں اور قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ اچھا یہ چیزیں ہوں گی سب جب ہم مولانا سے قریب ہوں گے، جب ہم ان کی قربتوں میں رہیں گے اور ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ آج دیکھ رہے نا یہ 40 45 48 بچے، یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بسے، یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بسے، تمام دست ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں نا ابھی علامہ صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اس طرح سے محنت ہوتی رہی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ ناظم صاحب کا وہ جملہ کہ 50,000 کا بکرا آ جاتا ہے مگر دعا یاد نہیں ہوتی، وہ دن دور نہیں کہ تمہیں کسی کو بھوگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ایسے علماء سے قریب رہے، تمہارا بچہ کھڑا ہوگا کہے گا بابا چھوڑے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، علامہ ذوالفقار صاحب نے سب کچھ سکھا دیا ہے، سب کچھ بنا دیا ہے۔ مناظر اہل سنت نے سب کچھ تربیت میں ڈھکی لے ڈال دی ہے۔ دیکھیں نا جب قرآن عظیم سیکھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم وعلم القرآن، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن اور سکھائے قرآن۔
یہ قرآن ہے کیا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب. جیسے تو رب کی بہت ساری کتابیں، اللہ کی بہت ساری کتابیں، توریت بھی اسی کا کلام، زبور بھی اسی کا کلام، انجیل بھی اسی کا کلام، صحف موسیٰ بھی اسی کے، صحف ابراہیم بھی اسی کے. پھر یہ ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن ہے، سب سے افضل قرآن. اللہ نے تو توریت کو بھی نازل کیا نا بھائی، اس کا متکلم رب ہے. اگر متکلم ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، توریت بھی اسی رب کے جانب سے آئی ہے، انجیل بھی اسی کائنات کے پروردگار نے بھیجا ہے، زبور مقدس کو بھی اسی کائنات کے پروردگار نے بھیجا. مگر سب سے افضل قرآن وہ بھی تو اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. پھر کلام تو ایک رب کے متکلم رب ہے. کلام ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو سب ایک کا، کلام ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو سب برابر. لیکن اگر متکلم کو دیکھیں، متکلم تو رب ہے. جس طرح سے سارے نبیوں میں میرے رسول اعلیٰ ہے، امام اہل سنت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمکدار اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ، بہت حق ہے. جس طرح سے سارے نبیوں میں میرے رسول افضل ہیں، سارے رسولوں میں میرے حبیب افضل ہیں، ایسے ہی مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والی کتاب بھی افضل ہے. اپنے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد الرجیل والآلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توریت بھی رب کی جانب سے، انجیل بھی رب کی جانب سے، زبور بھی رب کی جانب سے. ان کے علاوہ دیگر صحیفے میں اسی رب کا کلام، کلام رب کا. افضلیت قرآن کی آیا رب کی جانب سے. جب موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور 40 راتوں کے بعد جناب موسیٰ تختی کی شکل میں لے کر کتاب آ گئے. رب نے فرمایا جبریل ابھی میرا آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری کتاب جانے والی ہے. جبریل نے عرض کیا ہوگا مولا تیرا حبیب کس پہاڑ پر بیٹھے گا، کہاں لے کر جانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل میرا حبیب کسی پہاڑ پر نہیں ہوگا، میرا حبیب لینے نہیں آئے گا بلکہ تجھے دینے جانا پڑے گا. میرا حبیب مسجد نبوی میں ہوگا، تجھے قرآن لے کر جانا پڑے گا. میرا حبیب سیدہ عائشہ کے بستر پر ہوگا، تجھے قرآن لے کر جانا پڑے گا. میرا حبیب سفر میں ہوگا، یا اللہ کون سی تختی ہے، کیسی تختی ہے لے کر دکھاؤ. رب نے فرمایا نانا کسی تختی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب تو تختی کی شکل میں لے کر جائے گا حبیب محو خواب ہو کے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، نیند میں خلل آئے گی. رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تو میرے حبیب کو تختی کی شکل میں دے. رب نے فرمایا حبیب نیند میں ہوں گے، جبریل لے جا کر میرے حبیب کے قلب ناز پر اتار دے. قرآن سے پوچھے قرآن رب تبارک و تعالی نے فرمایا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اسے پہاڑ پر اتارتا تو ریزہ ہو جاتا. یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار نہ رہتے، یہ موٹے موٹے پہاڑ، یہ طاقتور پہاڑ اگر ان پر قرآن کی ایک آیت نازل کی جاتی تو یہ پھٹ جائے،
یہ لیزا لیزا ہو جائے تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ میرے حبیب کا سینہ، میرے حبیب کا سینہ ان پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اس قلب ناز پر نازل کیا، اور پھر اس قلب ناز کی برکت دیکھیں، اس قلب ناز پر نازل ہونے والے قرآن کی عظمت کو دیکھیں۔ اب برکت یہ ہوئی کہ ننھے ننھے سے بچے اپنے سینوں میں حفظ کر لیتے ہیں، ننھے ننھے سے بچے پوری قرآن کی آیتیں، سورتیں، سپاروں کو اپنے اپنے سینوں کے اندر نقش کرتے ہیں اور بیٹھ کر ایک ہی بیٹھک میں سنا دیتے ہیں۔ یہ کمال میرے حبیب کے سینے کا ہے، یہ کمال میرے رسول کا ہے، کیونکہ وہ کلام باری جلالے کا نام ہے اور نازل ہوا ہے جمال والے سینے پر، جمال والے سینے پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے، مگر جس پر نازل ہوا نا وہ سارے رسولوں میں آلہ ہے، سارے نبیوں میں آلہ ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا ہے، احمد مختار کا ہے۔ اگر متکلم کی حیثیت سے دیکھیں گے تو جیسے متکلم سارے نبیوں میں ممتاز ہے، ایسے متکلم پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں میں ممتاز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عزیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدس پر اتارا، اور اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے دے دیا، بلکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، حبیب اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی میرا ہی ذمہ ہے، میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ آج کے دنیا میں آئے بدلنے والے خود بدل گئے، مگر قرآن اپنی جگہ ہے۔ ایک آیت، ایک حرف، ایک زبر، ایک پیش کا بھی فرق نہ لے پایا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ کائنات کے پروردگار نے لے رکھی ہے۔ جب کائنات کے پروردگار نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی چینج نہیں۔ بدلو، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دیکھیں نا، تم زمانے بھر کے قدرت خانوں میں آگ لگا دو، مٹا دو قدرت خانوں کو، بند کر دو، کئی سالوں تک صفائی روک دو، اس کے بعد بھی اگر تم مسلم گھروں میں چھانٹ کر دیکھو گے تو الحمدللہ کئی حافظ غلام حسین ملیں گے تو کئی حافظ عبد الصمد بھی جائیں گے۔ پریشوں کے حسینوں کی نصیحت کو ضرورت کیا؟ ہمارے بچوں کے سینے میں جب قرآن کے بارے ہے، یہ قرآن میرے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے، اور ایسا معجزہ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر کے اب تک پورا چیلنج کرتا ہے۔ تو متنبی کے زمانے میں بھی بات آئی تھی نا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی اور اس نے سورہ فیل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے حالات کیسے ہوئے؟ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، گوبر کی شکل میں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا ہم اس کے مقابلے میں لائیں گے، اور لا کر کے انہوں نے پیش کی، کیا معلوم ہے؟ بالکل علی عجیب و غریب حرکت کی، کالفیل و ملفیل، ہاتھی ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو؟ یار زمانہ جانتا ہے، زمانے کو خبر ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو پروردگار عالم کا کلام ہے۔ تاریخ کو تمہیں پتا چلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اس وقت مکے کا دستور تھا، سال میں ایک دن آتا، سارے مکے کے شعراء بڑے بڑے کھڑے ہوتے، بڑے بڑے اپنے اپنے کلام لکھتے،
پیش کرتے جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوگا اس کے کلام کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا جاتا، پورے سال تک ایسے ہی لگا رہتا، لوگ آ کر پڑھتے اور فخر کرتے یہ میرے قبیلے کے بندے یہی کہا ہے۔ وہ دن آیا نا، وہ دن آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ کوثر کو لکھ کر کے کاغذ میں لے کر پہنچ گئے۔ سارے مکے کے شورا جمع ہیں، سارے سردار جمع ہیں، اپنے اپنے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اپنے اپنے کلام۔ اب جب سب نے پڑھ لیا نا تو جناب عبداللہ کہنے لگے وہ مکے والوں اب مجھ قریشی کی بھی سن لو، اب مجھ ہاشمی کی بھی سن لو۔ پڑھے آپ کیا لے کر کیا ہے؟ آپ کے خاندان میں تو کوئی شاعر نہیں تھا، آپ پڑھے کیا کہنا چاہتے؟ جب کھولا نا اور کھولنے کے بعد جب پڑھنا شروع کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب نے اپنے اپنے کاغذ لپیٹے، کہا یار چھوڑو، عبداللہ کے جیسے تو کسی کا کلام نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کائنات کے پروردگار کا کلام ہے۔ لوگوں نے سنا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کعبے سے مس کر دیا، کعبے سے لگا دیا، چپکا دیا، چسپا کر دیا، لوگ آتے پڑھتے دیکھتے، اور کسی ایک بڑے شاعر نے دیکھا، نیچے آ کر کے لکھا، تھوڑا جگہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد لکھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ دوسرے نے آیا اور آ کر کے نیچے نصب کیا، نیچے اس نے بھی حاشیہ نشینی کی اور حاشیہ لکھا، کہنے لگا یہ کسی انسان کا نہیں، یہ کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات کے پروردگار کا کلام ہے، کائنات کے پروردگار کا۔ لوگ پہنچ گئے پوچھنے کے لیے، اب جب پوچھنے پہنچے نا جا کر کے انہوں نے پوچھا یہ کس کا کلام ہے؟ جناب عبداللہ کہنے لگے یہ کلام میرے رب کا ہے، یہ کلام اس رب کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے، اور اس کلام کا کوئی جواب نہیں، اس کلام کا کوئی جواب نہیں، یہ ایسا کلام ہے اس نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، بلا لو اپنے اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اور لے آؤ اس کے اس لیے ایک آیت بنا دے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک آیت لے آؤ، اور تم ہرگز نہیں آ سکتے، تم ہرگز نہیں آ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام کی عظمت اللہ اکبر۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جب کسی بستی کی طرف عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے جاتے ہیں، اگر اس بستی کے اندر کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، فرشتوں واپس آ جاؤ، اور جب فرشتے واپس آتے ہیں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے تو ارادہ فرمایا تھا کہ ان پر عذاب ڈھایا جائے، مگر معبود حقیقی پھر واپس بلا لیا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا فرشتوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس بستی میں لوگ میرے کلام کا ذکر کر رہے ہیں اور میری کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے؟ ہاں، قرآن عظیم کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں نازل فرماتا، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مدارس اسلامیہ سے جڑے رہو، علماء اہل سنت سے لگے ہو، کیونکہ جانتے ہو کہ میں نے کہا جسے بات میں کہ دنیا کے اندر تو یہ عوام علماء کے محتاج ہے، جنت میں بھی علماء ہی کے محتاج ہیں، جنت میں وہاں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ اب آپ کہہ سکتے مولانا صاحب چلے یہاں ہم نے نہیں پڑھا لکھا تھا، چلے ہم یہاں مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ہم وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، یہاں محتاج ہے، اب جنت میں بھی محتاج ہے، آپ بتا رہے ہیں ہاں
امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں ایک دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا اور پھر فرمائے گا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. پھر جانتے ہو یہ امت علماء کے پاس آئے گی اور سوال کرے گی علماء ربانی ذرا بتائیے نا، ذرا بتائیے رب سے کیا مانگے، رب سے کیا سوال کرے. فرماتے ہیں تو اس جنت کے اندر بھی یہ امت علماء کی محتاج ہوگی، ان سے سوال کرے گی. تو میرے بھائی ایک دن تو ان کے پاس آنا ہے تو ابھی سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے، ابھی سے ان سے قربت کیوں نہیں بنا لیتے. اگر ابھی سے ان سے دوستی رکھتی نا تو پھر جنت میں پہچان بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ نظر پڑے گی. امام صاحب پہچان جائیں گے، صوفی صاحب پہچان جائیں گے، مغرب صاحب پہچان جائیں گے، شاہی صاحب پہچان جائیں گے اور کہتے ہیں جناب آؤ آپ تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہ کر شانہ بشانہ دین مجید کی خدمت کرتے تھے، مدارس اسلامیہ قائم کرتے تھے، وہاں بچوں کو تعلیم قرآن دلوایا کرتے تھے. سنیں ورنہ خدمت کرتے ہیں نا اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمارے وقت کی گلیوں میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، رب کی رحمتیں جماعتیں برستی ہیں. میرے دوستو جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کے مدارس میں کوشش کریں، تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کر کے مولا کریم ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. استغفر اللہ تعالی و علینا فی البلاغ